اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا سفر جو ہے کتنا دلچسپ ہے. کہا یہ طوا کی وادی مقدس ہے جو بابرکت ہے، اور اس میں صرف موسیٰ علیہ السلام اس کی علت ہے، لیکن جب رب نے سرکار کو سیر کرائی فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی تک سیر کرائی جس میں ایک وادی صرف برکت والی نہیں ہے، بلکہ جس جگہ سے وہ میرے دوست گزرے ہیں نا، میرے دوستوں کی گزرگاہیں برکت والی ہیں، ان کی قبریں برکت والی ہیں. عقیدے کی صفائی کتنی ملی، یعنی مسجد اقصی کی برکتوں سے وہ فائدہ حاصل کرے کہ جو یہ بھی مانے کہ اس کا گردا گرد برکت والا ہے. اندر تو مسجد ہو کر بابرکت ہو سکتی ہے، باہر کا حصہ کیوں برکت والا ہے؟ کہ اس کے بابرکت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبیوں کے وہاں مزارات ہیں. نبیوں کے مزارات جو ہیں وہ وجہ ہیں اس کی برکت کے. اچھا، وہ جو مسجد خود ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ اس میں جو آدمی جا کے نماز پڑھے ایک نماز کا 1000 گنا ثواب ملے گا. آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ بنت حارث وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، ہم اگر وہاں جانا چاہیں تو کس طرح جائیں؟ آپ نے اگر جانے کے اسباب پیدا ہو جائیں، محرم مل جائے، خرچہ آنے جانے کا مل جائے تو جا سکتی ہو، اگر نہ ملے پھر؟ آپ نے فرمایا پھر جس کو یہ اسباب نہ ملے وہ کیا کرے؟ سنیو، تمہاری ایک ایک بات کا ریکارڈ مکمل موجود ہے، تم اس کو سمجھو یا نہ سمجھو، یاد رکھو یا نہ رکھو. اس جگہ سرکار نے فرمایا جو یہاں سے تیل بھیج دے کہ بیت المقدس شریف میں جو چراغ جلائے جائیں ان چراغوں میں وہ تیل ڈالا جائے تو اس تیل کے جلنے سے بھیجنے والے کو وہاں نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. سمجھ آئیے؟ چراغ جلانے کی بھی کوئی وجہ ہے. اور خذوا زینتکم عند کل مسجد کی تفسیر میں مفسری کرام نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، وہ آئے اور آ کے شب برات کو انہوں نے مسجد نبی کے لیے چراغ بھی مہیا کیے، تیل بھی مہیا کیے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے وہ ان کو پتہ نہیں کیا کہنا، چھکے کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، اس میں ڈال کے لٹکانے کے لیے وہ بھی لے کے آئے. تو جب وہ چراغ جلائے گئے تو مسجد نبوی میں چراغاں ہو گیا. کہتے جناب چراغاں کا ثبوت لاؤ. سنیو، تم اپنے ورق الٹ کے دیکھو، تمہارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. تو جب انہوں نے وہ سارے لٹکا دیے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا آج مجھے اتنا مزہ آیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ایسی ہوتی جو میریجیبل ہوتی اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے. یہ مسجد نبی میں چراغاں کے لیے بندوبست کر کے لایا ہے. آپ لوگ موم بتیاں جلاتے ہیں نا، چراغ جلاتے ہیں نا، سرکار کے ہاں اس کا ثبوت موجود ہے. تو اس وقت ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری لڑکی جوان ہے، اگر آپ اجازت ہے. کیا کیا ہے؟ نفل پڑھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اور کوئی بڑا کام کیا، جہاد کیا ہے؟ نہیں، صرف مسجد نبوی کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے شب برات کو تیل لائے ہیں، چراغ لائے ہیں، اور وہ چھکے جن میں چراغوں کو ٹانگا جا سکتا ہے وہ لائے ہیں. جگہ جگہ مسجد نبی کے چھت سے چراغ لٹکے ہوئے ہیں، روشنی دے رہے ہیں. تو مسجد کی رونق میں اور حسن میں اضافہ ہوا. سرکار خوش ہو گئے. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ شب برات بھی بیکار چیز نہیں ہے، ان قریب شب برات بھی آ رہی ہے.
اس کی بھی تیاریاں کرو. اور دوسرا یہ کہ مسجد نبوی ہے اس میں چراغاں کیا، سرکار خوش ہو گئے، اور سرکار کی بارگاہ میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی اگر کوئی میرجیبل لڑکی ہمارے اثر و رسوخ میں کہیں ہوتی اس کی شادی کرا دیتے. تو انہوں نے صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ میری لڑکی جوان ہے. اب یہ شادی ہو گئی ایک لمحے بھر میں. کیوں؟ مسجد نبی کی ڈیکوریشن کی ہے، چراغاں کیا ہے. ثبوت ملا نا تیل بھیجنے کا بھی، چراغ جلانے سے نماز کا حق بھی ادا ہونے کا بھی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عمل سے پتہ چلا خانہ ہائے خدا کو، مقدس مقامات کو سجانا، ان کی رونقوں میں اضافہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ہے. اس سے اسلام کے وقار کو بلندی ملتی ہے. جیسا سرکاری موقع ہوتے ہیں سرکاری دفتروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی قانونی بالادستی کو انجوائے کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں. تو سرکار کا یہ حوصلہ افزائی فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی جانے والی ہے، لیکن راستے میں کہا اس جگہ کو ہم نے برکت والا کر دیا جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے.